اچھا جی، نیشنلزم واٹ از اٹ، یہ کیا بلا ہے، نیشن کیا ہوتا ہے، نیشنلزم کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے آج. ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے نیشنلزم سمجھنا اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان تو بنا ہے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ. اور ٹو نیشن تھیوری کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، وہ ایک منفرد قوم ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے جو ہندو ہیں وہ ایک اور قوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیشن کو ڈیفائن ہی کیا ہے یا قوم کو ڈیفائن کیا ہے ان ٹرمز آف ریلیجن. یہ بات ہمارے ذہن میں بچپن سے ڈال دی جاتی ہے پاک اسٹڈیز کے ذریعے اور ٹی وی پہ بھی اور ہر جگہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشن کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شاید قوم سے اگر منسلک نہیں تو وہ کسی بھی چیز سے شاید منسلک ہو سکتی ہے. کوئی بھی اینی کائنڈ آف feeling of community or any kind of feeling of togetherness, of any kind of feeling of unity can form a nation. But that's too broad a definition. If we understand nationalism that way, so I think we will really not be able to understand the history of nationalism in Europe and around the world. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ غور کریں کہ ہمارے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے to actually describe nationalism یا nation. ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہے قوم. قوم کا لفظ جو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹو ڈسکرائب ذات یا ریس یا برادری. سو مثال طور پہ پہلی دفعہ جب مجھے پولیس نے پکڑا، تھانے مجھے لے کے گئے، کس چکر میں پکڑا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مگر بہرحال پکڑا، مجھے تھانے لے کے گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی نام، میں نے کہا جی تیمور رحمان. ہاں جی ولدیت، میں نے کہا جی ولدیت. ہاں جی راشد رحمان. تیسری بات انہوں نے کہا ہاں جی قوم. میں کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا جی پاکستانی. اس نے کہا نہیں میں آپ سے قوم پوچھ رہا ہوں، آپ کی قوم کیا ہے. میں کہا جی ڈیفینیٹلی پاکستانی، پاکستانی. تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ بابو ٹائپ بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں پوچھ کیا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی میں آپ سے آپ کی ذات پوچھ رہا ہوں کیا ہے. میں اتنا شوق ہو گیا، میں کہا ذات، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو خیر اینی وے وہ سارا سلسلہ جو ختم ہوا دین آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ آسک مائی پیرنٹس. مجھ سے یہ پوچھا تو انہوں نے سوال کہ آپ کی قوم کیا، آپ کی ذات کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے کہ کیا ہے ہماری ذات یا میری ذات یا جو بھی. تو دے لائک نیور مائنڈ، بتانا بھی نہیں بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. سو بٹ دا ورڈ قوم ایکچولی اوریجنلی کمز فرام دی آئیڈیا آف برادری. ٹھیک ہے، ایک برادری کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قوم کے لوگ ہیں. اسی لفظ کو ہم نے اب استعمال کیا ہے اس مقصد کے لیے بھی. سو دیٹ ٹیلز یو سم تھنگ کہ ایکچولی ہماری زبان میں نیشنلزم کے لیے کوئی سوٹیبل لفظ نہیں ہے. ہم نے ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں ہم دونوں مقاصد کے لیے، ٹو ڈسکرائب برادری اور ذات ایز وی کال اٹ، بٹ آلسو ٹو ڈسکرائب یور نیشن ایز وی کال اٹ ناؤ، وچ از اے فنی کائنڈ آف تھنگ ان مائی اوپینین. اب کہانی ہماری نیشنلزم کی جہاں سے شروع ہوئی اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ورلڈ وار 1 جب ختم ہوئی تو ملینز آف people from third world countries, including India, including many African colonies and other colonies, fought in Europe next to the white man and against the white man. اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا، اور امپیکٹ یہ تھا کہ یہ جو ملینز آف لوگوں نے جب ٹرنچز کے اندر وہ 6 بیٹھ کے لڑ رہے ہیں اور ساتھ ایک گورا بھی ہے، اور جب وہاں پہ کینن بلاسٹ ہوا تو گورا بیچارہ جو ہے اس کی پتلون خراب ہو گئی، تو سیکھنے کا اچھا یار میں تو اس کو پڑھنے کو سپر قوم سمجھتا تھا، یہ تو انسان ہی ہے. ٹھیک ہے نا، شوٹنگ اگینسٹ دا جرمنز اور دا somebody else etc. It had a very big impact also because millions of people were mobilized for that war. In economic terms پوری کلونیل ورلڈ کے اندر فرسٹ ورلڈ وار ایک ٹریمر کی طرح آیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر اینٹی کلونیل موومنٹ، پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر اینٹی کلونیل موومنٹ نے کی ایک ویو چلی رائٹ آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار. انڈیا میں بھی چلی، ساؤتھ ایشیا میں بھی چلی، افریقہ میں بھی چلی، ایشیا میں بھی چلی، ہر جگہ چلی. اینڈ دس واز دا مین ریزن. نا جو سینٹرل پاورز تھیں یورپ کی جن کے خلاف جنگ تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی تھیں، اور برٹن اینڈ فرانس یہ چاہتے تھے کہ سینٹرل پاورز کی جو اسٹیٹس ہیں ان کو کالونائز کر لیا جائے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انڈیا ان کی کلونیل پوزیشن تھی، جس طرح افریقہ انگلینڈ کی، سادرن افریقہ ایسٹرن افریقہ انگلینڈ کی پوزیشن تھی، یا جس طرح ناردرن افریقہ ویسٹرن افریقہ جو ہے فرانس کی پوزیشن تھی.
تو ووڈرو ولسن نے یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں کرو, انسٹیڈ لیگ آف نیشنز وغیرہ میں ڈسکشن یہ ہوئی, اور ووڈرو ولسن نے یہ کہا کہ ان فیکٹ ان کنٹریز کو سیلف ڈٹرمنیشن دے دو بیکاز دے آر نیشنز, سوری کنٹریز بول دیا میں نے, لفظ غلط بولا, ان نیشنز کو سیلف ڈٹرمنیشن دے دو, یعنی ان کو کنٹریز بنا دو. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا یونیک قسم کا سولوشن اس نے پریزنٹ کیا, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی آفٹر ورلڈ وار ون ڈیورنگ دا لیگ آف نیشنز, کہ مینی نیو کنٹریز ود ان یورپ کیم ان ٹو بینگ. اور آئیڈیا یورپینس کا یہ تھا کہ ورلڈ وار ون کی وجہ یہ تھی کہ جو آسٹرو ہنگیرین ایمپائر تھا, جو وچ از اے ہیوج ایمپائر, اس میں بہت ساری نیشنلٹیز ایگزسٹ کرتی تھیں, یا نیشنز آپ کہہ لیں ایگزسٹ کرتی تھیں, اور ان نیشنز کی آپس کی جنگ کے نتیجے میں ورلڈ وار ون سپارک ہوئی, اور پھر بہت سارے لوگوں کی جنگ ہوئی, اور جو بھی اس میں جنگ کر رہا تھا وہ نیشنلزم کے نام پہ جنگ کر رہا تھا. سو لیگ آف نیشنز یہ چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر آئندہ کبھی ورلڈ وار نہ ہو. ورلڈ وار ون واز اے ہورریفک وار, ریئلی ٹیریبل, ملینز آف پیپل ور کلڈ ان اٹ. اگر آپ نے کبھی اس کے اوپر پڑھنا ہے تو بچپن میں نے کتاب پڑھی تھی جو غضب کی کتاب ہے, کالڈ آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ. اس پہ اب مووی بھی بنی ہے, وہ بھی بڑی خوبصورت فلم ہے, اور نیٹ فلکس پہ بھی شاید اویلیبل ہے. تو ورلڈ وار ون کے بعد پورے یورپ کے اندر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار واٹ واز دس ہارریبل وار. وہ ٹرینچ وارفیئر ہوتی تھی اس زمانے کی, کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹرینچز کے اندر پہلے تو دے ٹرائی ٹو چارج ایچ ادر, بٹ اف یو چارجنگ somebody with a sitting in a مورچہ with a gun, you're going to get mowed down. تو انہوں نے ٹرینچز بنا لیے, اس طرف انہوں نے ٹرینچز بنا دیے, اور وہ ٹرینچز کے اندر وہ سوچ رہے تھے 6-8 مہینے میں جنگ ختم ہو جائے گی. وہ 5 سال جنگ چلتی رہی, اینڈ اٹ واز ہورریفک. 4-4.5 سال بلکہ ایکچولی جنگ چلتی رہی. ایٹ دی اینڈ آف دا وار بہت بڑے انقلاب ہو گئے. رشیا کے اندر, جو کہ بہت بڑی اسٹیٹ اور بہت بڑی مونارکی تھی, پوری مونارکی گر گئی فیبری میں. پھر اس کے بعد بولشیوکس کیم ٹو پاور. جرمنی کے اندر ریولوشن ہیپنڈ, ہنگری کے اندر ریولوشن ہیپنڈ. ایوری ویئر ان یورپ there were revolutions breaking out after World War One, because World War One had been so horribly brutal کہ جو پبلک تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے حکمران بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, ان کو اوور تھرو کرو. اور یہی کچھ جو تھا معاملہ وہ تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی ہو رہا تھا. تو اب لیگ آف نیشنز نے یہ کہا کہ اگر ہم ہر قوم کو اپنا ملک دے دیں تو پھر نیشنلزم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, اور کیونکہ ہر قوم کے پاس اپنا ملک ہوگا, ہر قوم کے پاس اپنی کنٹری ہوگی, اپنی ریاست ہوگی, اور پھر یورپ میں امن پیدا ہو جائے گا, لوگ امن و امان سے رہیں گے. آف کورس ایسے ہوا نہیں. انہوں نے بہت سارے نئے اسٹیٹس بنائے, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر ٹوٹا وغیرہ وغیرہ. ایون آف کورس بعد میں جو خلافت ہے وہ ختم ہوئی, اتا ترک ایکسیٹرا کیم فارورڈ. آٹومن ایمپائر جو پورا کرمبل ہو گیا. Of course, England took many parts of the Ottoman Empire, this is also the time جو بیلفور ڈیکلریشن اور وہ پورا فلسطین والا معاملہ اسی وقت شروع ہوا. ٹھیک ہے. سو مگر بہرحال یہ جو نئے اسٹیٹس کی فارمیشن تھی, اس کا بہت بڑا اثر ہوا ان لوگوں پہ جو کہ انڈینس تھے, اور جو کہ یورپ کو دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے. اینڈ دے ور اسٹیپڈ ان سم سینس ان یورپین ٹریڈیشن, آئدر ان دا ٹریڈیشن آف اٹس لا اور اٹس پالیٹکس اور اٹس فلاسفی اور اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. اس میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں نہرو جیسے لوگ شامل تھے, موتی لال نہرو واز دا فادر آف جواہر لال نہرو. اس میں موہن داس گاندھی, اس میں محمد علی جناح, بہت سارے لوگ شامل تھے جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ لوگ تھے. علامہ اقبال himself who had done his PhD from Germany, etc., on the reconstruction of religious thought and the rest of it. So they were all impacted by what was going on in Europe at the time. And when they saw this, they made the argument کہ دیکھو, just as European nations ہیں اور Europeans have accepted the principle that the nation had a right to self-determination, تو اسی طرح ہم بھی ایک نیشن ہیں, اور اگر ہم بھی ایک نیشن ہیں تو ہمیں بھی یہ رائٹ ملنا چاہیے جو یورپینس کو مل رہا ہے, یعنی دا رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. تو اب آرگیومنٹ ہم نے یہ دیکھی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا انکریزنگلی کہ انڈینس آر ون نیشن, اینڈ اف انڈیا از اے نیشن دین یو شوڈ گیو اس دا رائٹ ٹو سیلف رول. تو ورلڈ وار ون کے بعد ایک کمپوزٹ انڈین نیشنلزم ایمرج کیا, جس کے اندر مسلمان بھی تھے اور جس کے اندر ہندو بھی تھے, اور اس کو لیڈ کر رہی تھی کانگریس پارٹی, اور اس میں جمعیت علماء اہل ہند بھی شامل تھی. وہ کیا ہوا معاملہ؟ وہ ایسے ہوا معاملہ کہ ٹرکی کے اندر خلافت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی.
جو انڈیا کے مسلمان تھے, they were very upset because ٹرکی کی خلافت was kind of like the last vestige of the greatness of Muslim rule. تو وہ گرتے ہوئے دیکھ کے they felt like, you know, the last bastion of Muslim greatness had been defeated by Europeans. They were outraged, and they were anyway outraged because they were living under the British. اور کوئی خوش نہیں تھے وہ برٹش سے, رول سے. سو ایک خلافت موومنٹ ابھری یہاں انڈیا کے اندر, اور گاندھی واز آلسو لیڈنگ ہز موومنٹ ایکسیٹرا, اور یہ دو موومنٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں. گاندھی started to visit the leaders of the خلافت movement and they started to visit Gandhi's movement etc. In fact اتنی ان کی اچھی کوآرڈینیشن ہو گئی کہ خلافت موومنٹ کے لیڈرز جو کہ اکثر بڑے کٹر قسم کے مولوی ٹائپ لوگ تھے, they were not westernized secular type people, they were very steeped in the religious tradition. وہ گاندھی کو اپنی مسجدوں میں بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے جمعے کے خطبے کے بعد گاندھی صاحب آپ نے ایڈریس کرنا ہے, ہم اکٹھے مل کر لڑیں گے. اینڈ وائسی ورسا مسلمز ور کالڈ انٹو ٹیمپلز ایکسیٹرا. تو بڑی زبردست کوآپریشن نظر آ رہی تھی بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز اگینسٹ دا برٹش. اب برٹش آبویسلی اس سے بڑے اپسیٹ تھے اور دے وانٹیڈ کہ یہ ٹوٹنی چاہیے, یہ قائم نہیں رہنی چاہیے. سو اس میں جو میں بہت بڑے بڑے دو فگرز تھے خلافت موومنٹ کے جو کہ پھر کانگریس کے ساتھ جڑے through the Jamiat Ulema Ahl Hind, through the Khilafat movement etc. are these two figures here, Hussain Ahmad Madani and Maulana Abul Kalam Azad. ٹھیک ہے. So they are orthodox Muslims, یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑے سیکولر مسلمان تھے اس سینس میں کہ اپنی ذاتی زندگی یا سیاسی آؤٹ لک میں, not at all. They were very much steeped in the Islamic tradition. And yet they felt کہ because we live in India جہاں پہ majority ہندوز کی ہے تو ہندوز کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو پھر آزادی حاصل ہوگی, اس کے بغیر آزادی حاصل نہیں ہوگی. So at that time these people saw the Muslim League basically as a pro-British and Nawab party. They didn't see it as an anti-British party, and to some extent they were not wrong, entirely wrong. اس زمانے کے اندر, اس پیریڈ کے اندر Muslim League was pretty much a pro-British party. It was not anti-British etc. It was not allied in that way. Of course then Jinnah was one of the few figures in the Congress party who was trying to bring the Muslim League around to becoming anti-British and anti-colonial. And that's when of course Jinnah, acting as one of the main leaders of Congress, had joint sessions of the Muslim League and the Congress, and developed the Congress League unity under Jinnah's leadership, which was a very big thing that he managed to do, in which he managed to move the Muslim League closer to the Congress, closer to the independence goals of the Congress. So that was not a small thing. But now, of course, by this time, جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, Gandhi steps into the movement, into the Congress, etc., and he takes it in a different direction. Now, Muslim nationalism begins to develop, at first very slowly. At first وہ کوئی بہت طاقتور چیز نہیں ہے, اور یہ اگر آپ کو پاک اسٹڈی سے امپریشن ملا ہے وہ تو محمد بن قاسم کے وقت سے بڑی اسٹرانگ تھی, تو یہ obviously غلط ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں, جو مسلم اوپینین تھا, مین اسٹریم اوپینین تھا, وہ کانگریس کے ساتھ تھا, اور مسلم لیگ بہت چھوٹی سی جماعت تھی اور اکثر لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے. یا اگر کانگریس کے ساتھ مسلم اوپینین نہیں تھا تو they were in parties like the Unionist Party of Punjab etc., جس میں جو پرو برٹش پارٹی تھی اور جس میں سکھ بھی ہوتے تھے اور جس میں ہندو بھی ہوتے تھے اور مسلمان بھی ہوتے تھے, اور وہ نوابوں کی پارٹی تھی اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی پارٹی تھی, لینڈ لارڈس کی پارٹی تھی. سو یو گیٹ دا پکچر. اب یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ آف کورس اس میں سید احمد خان, اقبال, جناح شامل ہیں. بچپن میں سمجھتا تھا کہ ان کا نام سر سید, میں سمجھتا تھا ایک ہی لفظ ہے سر سید. بعد میں مجھے پتا چلا کہ سر سید اس وجہ سے ہے کیونکہ ان فیکٹ دا برٹش نائٹڈ ہم بیکاز آف ہز سروسز ٹو دا برٹش ایمپائر, ہی واز نائٹڈ. سو اینی وے دیٹ از دا کنٹینیوٹی جس طرح آپ پاک اسٹڈیز میں پڑھ چکے ہیں. سو مسلم نیشنلزم ڈیولپڈ سلولی. اب کیا وجہ تھی؟ اگر آپ اشتیاق احمد صاحب کو پڑھیں یا عائشہ جلال کو پڑھیں, دو بڑے مختلف نقطہ نظر ملتے ہیں. اگر آپ کانگریس کے
تھیورسٹ کو پڑھیں تو آپ کو اور پوائنٹ آف ویو ملے گا. مسلم لیگ کے تھیورسٹ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم سے ہی معاملہ شروع ہو گیا تھا, which of course is not very believable, right? So what was going on? What was the dynamic? Well, one of the central dynamics was کہ جب Gandhi steps into the Congress, so Gandhi brings into the Congress something very new and different. اس وقت تک کانگریس جو ہے نا وہ بڑی ایک سیکولر قسم کی بابوؤں والی جماعت ہے, اور اس کے پاس کوئی بہت بڑا پاپولر سپورٹ بھی نہیں ہے. اٹ از آلسو این ایلیٹسٹ پارٹی, مچ لائک دا مسلم لیگ. کانگریس آلسو شروع میں جو انڈیا کی ایلیٹ تھی اس کی پارٹی تھی. مگر when Gandhi steps in, he brings in a new type of politics. ایک تو وہ پاپولسٹ پالیٹکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ویسٹرن ڈریس اپنا سارا اتار, تو حالانکہ از اے ویسٹرن ٹرینڈ لائر, مگر وہ ختم کر کے تو ہی ڈریسز like a peasant basically, I would say, like a holy man, etc. اور وہ لوگوں میں نکل جاتا ہے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ لوگ اس کو نام دینا شروع کر دیتے ہیں دا مہاتما, اسی لیے پھر اس کا نام بن جاتا ہے مہاتما گاندھی. So he had a very populist style, firstly, ٹھیک ہے, and secondly he had a confrontationalist style. Confrontationalist سے مطلب یہ ہے کہ کانگریس پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ہمیں آزادی دی جائے and so on, مگر کانگریس پارٹی کانفرنٹیشنلسٹ نہیں تھی برٹش کے ساتھ. برٹش کے ساتھ آرگیومنٹس بڑی دے رہی تھی, کتابیں بڑی اچھی لکھ رہی تھی, مضمون بہت اچھے لکھ رہی تھی, سیمینار بھی بڑے اچھے کر رہی تھی, مگر گاندھی نے یہ کہا کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے برٹش کے ساتھ. یہ ایک نئی بات تھی, یہ کانفرنٹیشنسٹ بات تھی کہ ہم ٹیکسز نہیں ادا کریں گے, ہم ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے, ہم ان کے اسکولوں میں بھی نہیں جائیں گے. انفیکٹ اس بات سے تو انڈیا کی ایلیٹ بڑی پریشان ہوئی, نہیں ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں, بھائی انگلش اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں. سو ہی واز کانفرنٹیشنلسٹ. ٹھیک ہے, ہم سالٹ مارچ کریں گے, ہم ان سے سالٹ نہیں خریدیں گے, ہم اپنا سالٹ بنائیں گے. اب ان چیزوں کے خلاف قوانین تھے. جب لوگ یہ چیزیں کر رہے تھے گاندھی کے فالوورز, تو آبویسلی ان پہ ڈنڈے نہ صرف برسائے جاتے تھے, ان پہ کیس کھل جاتے تھے. تو وہ کہتے تھے ہاں جیل بھر دو, جیل بھر دو, کچھ نہیں ہوتا, کنفرنٹ کرو اگینسٹ دا برٹش. سو یہ بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کانفرنٹیشنلسٹ اسٹائل نہیں آف پالیٹکس نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ گاندھی کی ساری پالیٹکس کوئزا ریلیجس پالیٹکس تھی. کوئزا ریلیجس میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز اٹ واز این آرتھوڈاکس ریلیجس, جس طرح آر ایس ایس کی پالیٹکس تھی. آر ایس ایس نے تو انفیکٹ گاندھی کو بندے نے جو ہے گاندھی کو گولی ماری تھی, اسیسینیٹ کیا تھا, قتل کیا تھا. سو مگر کوئزا ریلیجس اس سینس میں تھی کہ جب وہ بات کرتا تھا انڈین انڈیپینڈنس کی, تو وہ سارا جو ایک سنسکرت ہندو کا ٹریڈیشن ہے اس کو اس کی بنیاد پہ وہ ایک انڈین نیشنلزم بنا کے اس کو جو ہے عوام میں پلیڈ کرتا تھا, دا کیس اگینسٹ کلونیلزم. اٹ واز ویری سکسیزفل, مگر بیکاز اٹس سکسیس واز اٹس آلسو اٹس اون انڈوئنگ. کیونکہ آبویسلی جب ایک سائڈ جو ہے کوئزا ریلیجس پالیٹکس کر رہی ہے تو دوسری سائڈ بھی کوئزا ریلیجس پالیٹکس کرے گی. انفیکٹ خلافت موومنٹ آلریڈی کوئزا ریلیجس پالیٹکس تھی, تو اس کی وجہ سے جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے وہ ذرا نمایاں ہوتی ہے. جب وہ نمایاں ہوتی ہے سو اس کی وجہ سے ایک ڈائنامک ایسا بنا کہ جس کے اندر دا مسلمس کوڈ ناٹ نیسسریلی سو اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی ود گاندھیز کانگریس, بیکاز گاندھی کی کانگریس کی جو ایک امیج ملتی تھی وہ یہی ملتی تھی کہ دس از اے پارٹی وچ لیڈ بائی گاندھی who is the Mahatma of the Hindu religion. So that created a sense of alienation amongst some people as well. So this became the basis of Muslim nationalism. کہ مسلم نیشنلزم یہ کہتا تھا یہ جو پاپولسٹ کنفرنٹیشنلسٹ کوئزا ریلیجس اسٹائل ہے گاندھی کا, یہ ہمیں پسند نہیں آیا, اور سو اٹ بیگین ٹو ڈیولپ. ناؤ سو دے آف کورس مسلم نیشنلزم کا پھر پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نو, انڈیا از ناٹ ون نیشن. انڈیا میں دو قومیں بستی ہیں, ایک ہندو ہیں اور ان کی پارٹی کانگریس ہے, اور ایک مسلمان ہے اور ہماری پارٹی کچھ اور ہوگی, مسلم لیگ ہوگی. اب غور کیجئے کہ کانگریس پہ جو تنقید ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کانگریس ایک سیکولر پارٹی ہے اس وجہ سے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. نو, کانگریس پہ جو تنقید تھی مسلم لیگ کی اور مسلم نیشنلزم کی وہ یہ تھی کہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر پارٹی ہیں اور ہمارے اندر مسلمان بھی ہیں. مثال کے طور پہ ابو کلام آزاد واز پریزیڈنٹ آف دا کانگریس, ٹھیک ہے, بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر پارٹی ہیں, مگر جب ہم ان کے جلسے جلوس دیکھتے ہیں, جب ہم ان کی ایکشن میں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اٹس ناٹ سچ اے سیکولر پارٹی, اٹس بیسکلی کائنڈ آف لائک اے سافٹ ہندوئسٹ پارٹی. You see what I'm saying? So
سو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دس از ڈفرنٹ, دس از ناٹ دا کائنڈ آف پالیٹکس دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو یہ ون نیشن ہے, ہندو نیشن ون نیشن ہے, اور اس کی ریپرزینٹیو ہے کانگریس پارٹی. مسلم لیگ کا پورا کیس یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ سیکولر پارٹی اس لیے ہم اس کا کام نہیں کر سکتے, وہ یہ تھا کہ وہ کہتی ہے وہ سیکولر پارٹی مگر حقیقت میں وہ ایک ہندو پارٹی ہے. یہ بات جو ہے وہ محمد علی جناح نے کئی تقریروں میں کہی کہ کانگریس از ناٹ ٹرولی اے سیکولر پارٹی, اٹس بیسکلی اے ہندو پارٹی, اینڈ دیٹس وائی وی نیڈ اے سیپریٹ پارٹی called the Muslim League. So that's how Muslim nationalism emerged. So now you see these 2 points of views. ایک point of view یہ کانگریس کا کہ سب ہم ایک قوم ہیں, آؤ مل کر لڑیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی رکھیں, ہم اپنی ریلیجس آئیڈینٹی رکھیں گے, مگر ہم کسی طرح ان کو کمبائن کر کے اکٹھے لڑیں گے. اور دوسری طرف وہ پوائنٹ آف ویو جو کہہ رہا ہے کہ نہیں, وی آر ناٹ ون قوم, وی آر اے ڈفرنٹ قوم, ہم مسلمان ہیں تو ہماری اپنی ایک پہچان ہے, اپنی ایک حیثیت ہے, اور آپ ہندو ہیں, آپ کی اپنی پہچان ہے, آپ دوسری قوم ہے. اب ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو تھا جو obviously ان 2 بڑے پوائنٹ آف ویو سے جتنا نمایاں تو نہیں تھا, مگر بہرحال اٹ واز این امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو اسپیشلی ان انڈیا, which was the point of view of the Communist Party of India. Communist Party of India at this point also had become a pretty important player in the independence movement. ایک تو بات یہ تھی کہ کیونکہ برٹن اور سوویت یونین کی بڑی لڑائی تھی, تو برٹن very quickly moved to ban the Communist Party of India. تو ان پہ کئی پہلے تو کیس ہونے شروع ہو گئے, میرٹھ کنسپیریسی کیس, کانپور کنسپیریسی کیس اینڈ سو آن. مگر اس کی یہ پارٹی جو تھی, بیکاز اٹ واز ون آف دا کی پارٹیز آرگنائزنگ دا پور لیبر موومنٹ اینڈ کسانوں کو آرگنائز کر رہی تھی, تو ان اے سرٹن سینس برٹش ور مور اسکیئرڈ آف دا کمیونسٹ پارٹی دین دے ور آف دا کانگریس اور مسلم لیگ. کانگریس اور مسلم لیگ کے حوالے سے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ 2 ایسی جماعتیں تھیں جو برٹش نے خود بنائی تھیں. یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں بیان کر رہا, یہ ان کا ریکارڈ پہ ہے بات کہ کانگریس بھی اسی مقصد کے لیے بنی تھی جس مقصد کے لیے مسلم لیگ بنی تھی, اور وہ یہ تھی, وہ پرپسز یہ تھی جو ان کے چارٹر میں لکھا ہوا تھا کہ نیٹیوز اور ہمارے درمیان, وہ ان کا لفظ ہے میرا لفظ نہیں, نیٹیوز اور ہمارے درمیان بہتر تعلقات پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی کالڈ کانگریس, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں اور ہمارے درمیان بہتر تعلقات کرنے کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی کالڈ مسلم لیگ. سو ہاں, اب کانگریس کے اندر سوئچ اوور ہو گیا نا کہ جو پارٹی برٹش نہیں بنائی تھی وہی کیس لڑ رہی تھی کہ برٹن نکلے وہاں سے, انڈیا سے, مگر پھر بھی وہ کوئی ایسی اسٹرگل نہیں کر رہی تھی جس میں وہ جن پرنسپلز اور اصولوں پہ اسٹرگل کر رہی تھی وہ یہ تھے کہ جس میں برٹش یہ فیل کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے, ان دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ کمیونسٹ پارٹی ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کی وجہ یہ تھی کہ کمیونسٹ پارٹی تو یہ کہہ رہی تھی, جس طرح بھگت سنگھ جیسے لوگ, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف انڈیا کو جو ہے پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے پورے انڈیا کا جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کو چینج کر کے انڈیا کو سوشلسٹ بنا دینا ہے اور سوویت یونین کے ساتھ جوڑ دینا ہے, الائن کرنا ہے وغیرہ. سو اس کا مطلب یہ تھا کہ برٹش کے ذہن میں یہ بات تو تھی ہمیشہ سے, کافی عرصے سے, کہ ایک وقت آئے گا جب ہم انڈیا سے جو ہے نا اپنے لوگوں کو نکال لیں گے. They didn't want to settle in India. It's not like Israel where Israelis wanted to come and settle in. The Zionists wanted to settle in there. They were there but they understood کہ کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ ہمیں جو ہے نا یہاں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چینجز ہم نے انڈیا میں متعارف کرائے ہیں وہ کنٹینیو کریں, اور ہمارا جو اکنامک ریلیشن شپ اور ایون پولیٹیکل ریلیشن شپ ود انڈیا ہے وہ قائم رہے. انڈیا was the jewel in the crown for the British Empire. انڈیا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے برٹن نے بہت پیسے کمائے تھے. انڈیا بہت ایسی جگہ تھی برٹش امپائر کے لیے which was a land of vast riches, natural resources, labor power. British India army was bigger than the British army, for God's sakes. So it was a very important colony. In fact, Britain کی سب سے important colony, پورا برٹن امپائر کی جو سب سے امپورٹنٹ کالونی تھی وہ انڈیا تھی. سو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہم نے چیز بنائی ہے اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, مگر وہ چیز کے ساتھ ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. خیر, سو اینی وے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انڈیا از نائدر ون نور ٹو بٹ 17 ڈفرنٹ نیشنز. کیونکہ نہ تو وہ اس بنیاد پہ ڈیفینیشن کر رہے تھے انڈیا کی نیشن کی کہ نیشن جو ہے وہ مذہب سے ڈیفائنڈ ہے, ہندو ایک نیشن ہے, مسلم ایک نیشن ہے, نو,
وہ جو ڈیفینیشن کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از سم تھنگ ود اے کامن ہسٹری, لینگویج, ٹیریٹری, کلچر, اکنامک انٹیگریشن. یہ چیزیں جب بنتی ہیں اکٹھے تو پھر یہ ایک نیشن بنتا ہے. تو خیر انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے, ایک کنٹری نہیں ہے. کانٹیننٹ پتہ نا کیا ہوتا ہے, جس طرح ایشیا کانٹیننٹ ہے, اب ایشیا میں کئی کنٹریز ہیں, تو یہ بھی ایک کانٹیننٹ کی طرح ہے. سب کانٹیننٹ ہے, چھوٹا کانٹیننٹ ہے مگر ہے یہ پورا کانٹیننٹ ہی. یہ بات ہم ویسے کہہ دیتے ہیں مگر اس کو ہم پوری طرح سمجھتے نہیں. ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں بر صغیر, رائٹ. بٹ انڈیا ایکچولی واز اے کانٹیننٹ ان دا سینس کہ انڈیا جو ہے واز ناٹ پارٹ آف ایشیا. یہ ایک پورا لینڈ میس تھا دیٹ مووڈ انٹو ایشیا, collided into ایشیا, اور وہ جو کولیجن تھی ایشیا کے ساتھ اس کے نتیجے میں ہمالیہ ماؤنٹنز جو ہیں وہ ایمرج کیے. نہیں پتا تھا آپ کو اس بات کا؟ او مائی گاڈ, یس. انڈیا جو ہے وہ ایشیا کا حصہ نہیں تھا. جو پینجیریا جو پرانا جیولوجیکل کانٹیننٹ تھا جس کے اندر سارا لینڈ میس بیسکلی اکٹھا تھا. امریکن کانٹیننٹ یوں کر کے ہے تو افریقہ اور یورپ یہاں تو وہ سارا اکٹھا تھا نا, اور یہ بھی سارا اس طرح سے اکٹھا تھا. تو انڈیا ساؤتھ کی طرف تھا بالکل ہی. تو جب یوں کر کے یہ کھلا ایشیا یہاں پہ تھا تو انڈیا کا جو لینڈ میس ہے وہ یوں موو کر کے دھڑل کر کے جا کے ایشیا کے اندر کولائڈ کیا. اور کولائڈ کر کے جیسے ایشیا کے اندر ٹیوٹونک پلیٹ جب کولائڈ کی تو وہ پلیٹ یوں کر کے اٹھی تو اٹ کریٹڈ دا ہائیسٹ ماؤنٹنز اینی ویئر ان دا ورلڈ. دا لارجسٹ ماؤنٹن رینج ان دا ورلڈ از دا ہمالیز. ٹھیک ہے. پولر آئس کیپس کے بعد آئس جو ہے دنیا کے اندر, دونوں آئس کیپس کے بعد سب سے زیادہ آئس دنیا کے اندر ہمالیز ماؤنٹنس پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے, سب سے ہیوج, سب سے بڑی رینج ہے. سب سے ہائیسٹ ماؤنٹنز یہاں پہ ہیں, پتہ نہیں 15 میں سے زیادہ تر ہائیسٹ پیکس یہاں پہ ایکسیٹرا. اب جو ہمالیہ ماؤنٹنس تھے نا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بر صغیر کی اپنی ایک ڈائنامک, ایک تو وہ مانسون رین, ہمارا پورا کلچر اس موسم کے ارد گرد. میرا سوری فار دس ٹینجنٹ مگر آپ نے اب شروع کر دیا ایک کوشچن پوچھ کے. تو ہمالیہ ماؤنٹنز ہمیں باقی ایشیا سے کاٹ دیتا تھا, اور ہماری جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ وغیرہ تھی ساری وہ ہاں ویسٹ کے ساتھ یوں ایسٹ ویسٹ ایک ایکسس ضرور تھا مگر نارتھ ساؤتھ ایکسس نہیں تھا, کیونکہ ہمالیز واز اے نیچرل بیریئر جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی آسانی سے. خیر اینی وے, سو انہوں نے کہا کہ 17 مختلف قومیں ہیں اور 17 کی 17 مختلف قوموں کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور 17 کی 17 قوموں کو رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. لو کر لو گال. تو وہ کہتے تھے ایک کو سیلف ڈٹرمنیشن کرو, دوسرے مسلم لیگ والے کہتے تھے 2 کی سیلف ڈٹرمنیشن مانو. وہ کہتا تھا نہ 1 کی مانو نہ 2 کی مانو, 17 کی مانو. سو پنجابیز فار ایگزامپل would be considered one قوم. اینڈ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر پارٹی ہیں اور ہمارے اندر مسلمان بھی ہیں. مثال کے طور پہ ابو کلام آزاد واز پریزیڈنٹ آف دا کانگریس. ٹھیک ہے. بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر پارٹی ہیں, مگر جب ہم ان کے جلسے جلوس دیکھتے ہیں, جب ہم ان کی ایکشن میں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اٹس ناٹ سچ اے سیکولر پارٹی, اٹس بیسکلی کائنڈ آف لائک اے سافٹ ہندوئسٹ پارٹی. یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ. سو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دس از ڈفرنٹ, دس از ناٹ دا کائنڈ آف پالیٹکس دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو یہ ون نیشن ہے, ہندو نیشن ون نیشن ہے, اور اس کی ریپرزینٹیو ہے کانگریس پارٹی. مسلم لیگ کا پورا کیس یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ سیکولر پارٹی اس لیے ہم اس کا کام نہیں کر سکتے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتی ہے وہ سیکولر پارٹی مگر حقیقت میں وہ ایک ہندو پارٹی ہے. یہ بات جو ہے وہ محمد علی جناح نے کئی تقریروں میں کہی کہ کانگریس از ناٹ ٹرولی, ایک پہچان ہے, اپنی ایک حیثیت ہے, اور آپ ہندو ہیں, آپ کی اپنی پہچان ہے, آپ دوسری قوم ہیں. اب ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو تھا جو obviously ان 2 بڑے پوائنٹ آف ویو سے جتنا نمایاں تو نہیں تھا, مگر بہرحال اٹ واز این امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو اسپیشلی ان انڈیا, which was the point of view of the Communist Party of India. Communist Party of India at this point also had become a pretty important player in the independence movement. ایک تو بات یہ تھی کہ کیونکہ برٹن اور سوویت یونین کی بڑی لڑائی تھی تو برٹن ویری کوئکلی موو ٹو بین دا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. تو ان پہ کئی پہلے تو کیس ہونے شروع ہو گئے, میرٹھ کنسپیریسی کیس, کانپور کنسپیریسی کیس اینڈ سو آن. مگر اس کی یہ پارٹی جو تھی بیکاز اٹ واز ون آف دا کی پارٹیز آرگنائزنگ نیشنلزم کے بارے میں کنفیوزن ہے, تو اوپر سے وہ دیسی بر صغیر کا بندہ ہو وہ پڑھے نیشنلزم کے بارے میں تو اس کا تو سر چکرا جائے گا اور کہے گا باؤ کو سمجھ نہیں آئی بات, ٹھیک ہے سے رکھ دو کتاب میں. بس سو نیشنلزم دو اس کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ جتنی ہم نے ایڈیالوجیز پڑھی بشمول لبرلزم کے,
socialism یہ وہ. In the last 200 years is the most popular political ideology in the modern world. اس سے زیادہ پاپولر ایڈیالوجی کوئی بھی نہیں ہے. لبرلزم سے زیادہ پاپولر نیشنلزم ہے. ایبسولوٹلی 100%. کسی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. سوشلزم سے بھی زیادہ پاپولر نیشنلزم ہے. تو آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں, پورا دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بیسکلی جو یہ ملک بنے ہوئے ہیں یہ سارے بنے ہی نیشنلزم کی بنیاد پہ ہیں. ہر ملک کا یہ کلیم ہے کہ وی آر اے نیشن اور ہم اپنے نیشن کی باؤنڈریز اور اپنا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ہاں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ سوشلسٹ رہے ہیں, کچھ جو ہیں آج بھی کمیونسٹ پارٹی ان کو رول کرتی ہے, اس پہ رول کرتی ہے, کچھ اپنے آپ کو اسلامک کہیں گے, کچھ اور کہیں گے وغیرہ, کچھ لبرل کہیں گے, کچھ سیکولر کہیں گے. بٹ دا پولیٹیکل میپ آف دا ورلڈ is determined by nationalism. That's how powerful an ideology is. Shocking بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ nationalism emerged in the late 18th century and gained prominence since then. اب again confusion والی بات. آپ یہ سوچیں گے نیشنلزم تو اس سے پرانا ہونا چاہیے. یہ دیکھو یہ فیرو بھائی جان مجھے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہیں جی میں بھی تو نیشنلسٹ سی, مینوں کیوں نہیں تسی کاؤنٹ کر رہے, ٹھیک ہے نا. از ویری اپسیٹ کہ میں ان کو کیوں نہیں نیشنلسٹ میں مان رہا. بات یہ ہے کہ دی ایمپائرز آف دی اینشنٹ اینڈ میڈیول پیریڈ, یہ جو 18ویں صدی سے پرانے ایمپائرز ہیں, دے ڈڈ ناٹ آئیڈینٹیفائی ود اے سنگل لینگویج اور کلچر. وہ جو قائم ہوئے تھے نا تو وہ اس بنیاد پہ ان کی ریاست کی ایڈیالوجی یا نہیں تھی بنی کہ بھئی ہم جو ہے نا ایک کمیونٹی آف کامن اسپیکنگ لینگویج گروپ ہے تو ہم اکٹھے ہونا چاہیے. ناٹ ایٹ آل. They were often theocracies اور quasi theocracies. جس طرح جو فیروز تھے وہ بھی ایک تھیوکریسی تھی, اور جو فیرو کی ایڈیالوجی کو قبول کر لے وہ اس obviously اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ ایڈیالوجی میں نے آپ کو ایک دفعہ سمجھائی تھی, یا وہ ریلیجن کہہ لیں آپ, اب اس کو میتھولوجی بولا جاتا ہے. وہ نائل کی پوری فرٹیلیٹی کے سائیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں, سو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ ریاستیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی ایز ایز اے ریاست بیسڈ آن نیشنلزم. اس کی عام مثال دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ریاستیں تھیں وہ کسی نیشن کی بنیاد پہ تھیں. مثال کے طور پہ امیہ ڈائنسٹی تھی, تو وہ یس اٹ واز این عرب ڈائنسٹی, بٹ آف کورس یو سو دا ایکسپینس آف دی امیہ ڈائنسٹی. وہ اسپین سے کورڈوبا سے لے کے افغانستان تک اسٹریچ کرتی تھی. اس کے بعد عباسد ڈائنسٹی آئی, اس کے بعد سیلجوکس اینڈ سو آن, کتنے سارے اور آئے. پھر مائی نیم سیک آلسو کیم, تیمور لنگڑا, تو اس نے تو اتنے بندے مارے کہ ہٹلر بھی بیچارہ شرما گیا. تو بہت بندے مارے تیمور لنگ نے, جو ہے نا جتنے بندے مارے, توبہ توبہ, پتہ نہیں میری ماں کو کیا سوچی تھی کہ میرا نام تیمور رکھ دیا انہوں نے. تو خیر مے بی اٹ واز شی وانٹیڈ اے بیلنس ان دا فورس کہ یہ آگے کچھ بہتر کام کرے گا. اور پھر مغل ڈائنسٹی ایکسیٹرا, رائٹ. سو دے آئیڈینٹیفائڈ, ہاؤ ڈیڈ دے آئیڈینٹیفائی, یا آٹومن ڈائنسٹی وغیرہ. سو دیز ور ڈائنسٹیز جو کہ موسٹلی کسی نہ کسی ٹرائب کے ارد گرد بنتی تھیں. They identified themselves with a religion rather than with nationalism as such, right? They said we owe our allegiance to a khalifa. It's a theocracy or a quasi-theocracy you can call it. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یورپین اسٹیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا اوور آرچنگ جو فریم ورک تھا وہ چرچ تھی, جو کہ پورے یورپ کو ایک طرح سے یونائٹ کرتی تھی. اس میں چھوٹے چھوٹے کنگڈمس تھے ایکسیٹرا, رائٹ. اور بھی آپ ڈائنسٹیز, رومن ایمپائر کو دیکھ سکتے ہیں. Yes, the Italians built it, the ancient Italians let's say built it, but Roman Empire ایک بہت بڑا huge empire ہے جس میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ ہیں. Greek Empire, Greeks had a larger and longer period in Egypt than they did anywhere else in the world. The Ptolemaic reign تھی ایجپٹ کے اندر was huge. یہ جو آپ کی ملکہ تھی, کیا نام تھا, آپ کی ملکہ تو نہیں تھی مگر جو ملکہ تھی جو بڑی پاپولر ہے, کیا نام ہے اس کا, جو اس کو کہتے ہیں بڑی خوبصورت تھی, Cleopatra was Greek. She was the queen of Egypt, but she was ethnically a Greek. So how did that happen? The way that happened was because Greeks had lived in Egypt for since Alexander. ٹھیک ہے. So اچھا, اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی تھی اس میں جو پنڈ کے اندر لوگ رہتے تھے وہ بھی اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تہاڈی شناخت کی ہے تو وہ یہ نہیں آپ کو کہے گا پاکستان نہیں, وہ یہ نہیں کہے گا. وہ شاید یہ ضرور کہہ دے کہ اسی مسلمان ہونے ہیں, یا وہ یہ ضرور کہے گا اسی جٹ ہونے ہیں, یا اسی گوندل ہوندے ہیں, اسی ارائی ہے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دا آئیڈینٹیفیکیشن ود آئدر کاسٹ, ٹرائب or religion was much stronger than identification with what we today call a nation. اور اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ
یہ سوسائٹیز، ان کی اکانومیز جو ہیں وہ اس میں ولیجز ایک دوسرے سے بڑی آئسولیٹڈ ہوتی تھیں. ایک پنڈ میں اگر چیز ہو رہی تو 2 پنڈ چھوڑ کے جو کوئی کچھ ہوا ہے اس کی خبر نہیں کسی کو ملتی تھی. آپ کی پوری زندگی آپ کے پنڈ اور 2-3 پنڈوں کے ارد گرد ہی گھومتی تھی, اور آپ کا ویژن ہی اتنا ہوتا تھا کہ یہ ایسی گوندلے گئے ہاں تھے اور آئیے گئے میں تھے ایسی فلانے ٹمکانے تھے وغیرہ. اس سے آگے جو ہے نا آپ کوئی بڑا ایکسپینس پہ سوچ رہے ہیں. ہاں, ریلیجن واز دی اونلی تھنگ جس میں آپ سوچتے تھے بیانڈ جسٹ یور ٹرائب, بٹ دیٹ واز آف کورس اے ریلیجیس آئیڈینٹی, ناٹ اے نیشنل آئیڈینٹی. اینڈ پیپل آفن کنفیوز دا ٹو ان پاکستان, بٹ دیٹس وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹیز تھیں اور یہ جو ریاستیں تھیں, دے کی ناٹ ریئلی بی انڈرسٹوڈ ایز نیشن اسٹیٹس, بیکاز نیشن کا ابھی تصور اور نیشن کی جو کمیونٹی ہے وہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. ہاؤ ڈڈ دیٹ کمیونٹی ڈیولپ؟ سو دیر آر 3 processes جس کے نتیجے میں یہ آئیڈیا آف نیشن پیدا ہوا کہ اسی قوم اسی گوندل نہیں ہے گئے, اسی پنجابی ہے گئے. You know, how did this idea kind of develop? پنجابی کا آئیڈیا تو بڑا لیٹ ہے, ابھی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, بٹ لیٹ سے کہ وی آر انگلش, یو نو, یہ آئیڈیا کیسے پیدا ہوا دیٹ وی آر انگلش, یو نو. تو اس کے پیچھے جو پروسیسز تھے اس میں اربنائزیشن شامل ہے کہ جب لوگ اربن ایریاز میں آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہنا شروع ہو گئے, اور بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اب قریب قریب رہنا شروع ہو رہی ہے. سو دے ڈیولپ این آئیڈینٹی you know, as English, etc. whatever. دوسرا, مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اب مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اکثریت چیزیں جو آپ استعمال کرتے تھے وہ آپ یا خود بناتے تھے یا آپ کا گوانڈی بنا دیتا تھا. ٹھیک ہے, آپ اپنے ہی ولیج میں نیبرہڈ میں بناتے تھے, سیلف سفیشینٹ مور اور لیس ہوتے تھے. اگر آپ نے جوتے بنانے ہیں تو خود بناؤ بیٹھ کے, باٹا سے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا, جو سروس سے بھی نہیں ملیں گے. اگر آپ نے کپڑے بنانے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹھ کے جو ہے وہ اسپنڈل پہ جو ہے وہ کپڑا بنا رہی ہے, اس کو جو ڈیولپ کر رہی ہے, پھر آپ وہ پہن رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو ولیج کمیونٹیز ہوا کرتی تھیں یہ لارجلی بڑی سیلف سفیشینٹ ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کوئی چیز خریدتے تھے, مثال کے طور پہ آپ تب خریدتے تھے کہ میں بیاہ کرنا ہے تو میں شہروں جا کے کوئی چنگا جہاں نیکلیس لے کے آواں, ٹھیک ہے نا. ادروائز ڈیلی یوز میں آپ کوئی چیز شہر سے نہیں خریدتے تھے, کپڑے نہیں خریدتے تھے, آپ کھانا نہیں خریدتے تھے, یا مارکیٹ سے بھی نہیں خریدتے تھے, آپ خود ہی بناتے تھے. اگر آپ نے گھر میں فرنیچر بنانا تو آپ خود ہی بناتے تھے. بڑی سیلف سفیشینٹ قسم کی کمیونٹیز ہوا کرتی تھیں. اب جب مارکیٹس ڈیولپ ہوئی تو اسپیشلائزیشن ہونی شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ جو ہیں اگر جوتے اچھے بنا سکتے ہیں تو آپ جوتے بنائیں, اور آپ اگر کپڑا بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ کپڑا بنائیں, اور آپ اگر آئی ڈونٹ نو کھانا بہتر بنا سکتے ہیں, اور پھر آپ آپس میں آپ ٹریڈ کریں. آپ کو پتہ ہے ویلتھ آف نیشنز کتاب جو 1776 میں لکھی گئی, اس کا مین تھیسس ہی ہے ڈویژن آف لیبر کرو گے تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, مگر ڈویژن آف لیبر کر کے آپ کو کوئی جگہ چاہیے جہاں پہ آپ ٹریڈ کریں گے, آ کے مارکیٹ بنائیں گے. اب مارکیٹس جو ہے نا, میں نے کورس بھی اس پہ پڑھا ہے, اس پہ بڑے کورسز مزیدار پڑھائے جا سکتے ہیں. ہماری امیجنیشن میں یہ بات آ جاتی جیسے مارکیٹس آر سو نیچرل, بیکاز کیپٹلسٹ اکنامکس ہمیں یہ سکھاتی ہیں اٹ از نیچرل ٹو ٹرک بارٹر اینڈ ایکسچینج. اٹس ناٹ نیچرل ٹو ٹرک بارٹر اینڈ ایکسچینج ایٹ آل. انفیکٹ پرانے زمانے کی مارکیٹس بڑی ہائیلی ریگولیٹڈ قسم کی مارکیٹس ہوتی تھیں. ایک بندہ آتا تھا, بیل بجاتا تھا, ٹنگ ٹنگ ٹنگ, پھر جو ہے ٹریڈنگ شروع ہوتی تھی. ٹریڈنگ کے اوپر بڑے لاز ہوتے تھے, پرائسز بڑی ٹائٹلی کنٹرول ہوتی تھیں. شام کو ٹنگ ٹنگ ٹنگ, لنچ کے لیے وہ ٹنگ 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 کرتا تھا, سارے چلے جاتے تھے, پھر ٹنگ ٹنگ کرتا واپس آ جاتے تھے. 5 بجے بند ہو جاتی تھی مارکیٹ, ایکچولی اس سے کافی پہلے بند ہو جاتی تھی, لوگ گھر چلے جاتے تھے. بڑی ڈفرینٹ قسم کا سیناریو تھا آج کی مارکیٹ اور میڈیول مارکیٹس کے اندر, اور بہت چھوٹی ہوتی تھی. تو اب مارکیٹس جب ڈیولپ ہوئیں تو لوگوں کی تجارت بڑھنی شروع ہوئی اور لوگوں کی انٹریکشن بڑھنی شروع ہوئی. ناؤ یو کین امیجن کہ یہ انٹریکشن انہی لوگوں کے درمیان سب سے پہلے بن سکتی تھی اور بڑھ سکتی تھی جو لوگ کامن لینگویج بولتے تھے. اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ سے کہوں او اچھا آپ نے یہ والیٹ بنایا ہے, کتنے کا یہ والیٹ ہے, اور آپ آگے سے جواب دیتے ہیں اے واٹ یو سیڈ آئی ڈونٹ اسپیک نو اردو. سو اگر میں انگریزی نہیں بولتا اور وہ اردو نہیں بولتی تو میں ان سے بڑا مشکل ہوگا میرے اس لیے ان سے یہ نیگوشیٹ کرنا, اور میں ان کو کہوں کہ نہیں یہ جو والیٹ آپ نے بنایا ہے یہ اچھا نہیں ہے, یہ فلانا ہے, میں نے اس کے لیے اتنے پیسے نہیں دینے, اتنے دینے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اٹس ناٹ پاسبل, رائٹ. اور ویسے بھی جو لوگ ایک گرد و نواح میں رہتے ہیں وہ اکثر ایک ہی زبان بولتے ہیں. سو اب زبان مارکیٹس کی اور اربنائزیشن کے نتیجے میں جو لوگ ایک کامن لینگویج بولتے تھے دے اسٹارٹیڈ ٹو انٹیگریٹ ان اے وے تھینکس ٹو کیپٹلزم that they had not integrated in the past. پہلے لوگ علیحدہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں, اب کیپٹلزم کی وجہ سے they're integrating.
اور کون لوگ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں؟ جو کامن زبان بول سکتے ہیں. اب اگر آپ لوگ جو ایک زبان بولتے ہیں اور آپ لوگ ایک زبان بولتے ہیں تو اسپونٹینیسلی اور آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ لوگ ایک اپنی منڈی بنا لیں گے اور وہ لوگ اپنی وکری منڈی بنا لیں گے, وہ اپنی علیحدہ منڈی بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ آہستہ آہستہ ٹریڈ کرتے کرتے ایک کمیونٹی کی کانشیسنس آپ میں ڈیولپ ہو جائے گی, اور وہ لوگ آپس, جو فرینچ ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کرتے کرتے ان کی کمیونٹی کی ایک اور کانشیسنس ڈیولپ ہو جائے گی کہ اسی فرینچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, they could communicate it with each other. اب یہ جو کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری اور کلچر کے لوگ تھے, اب کلچر بھی جو ہے وہ آپ کی زبان سے جڑی ہوئی چیز ہے. کلچر جو ہے نا وہ زبان سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. کلچر از انٹیگریٹڈ ود لینگویج. اگر میں پوچھوں واٹ از یور کلچر, تو آپ کس کو سائٹ کریں گے؟ آپ بلے شاہ کو سائٹ کریں گے, آپ ہو سکتا ہے بابا فرید کو سائٹ کریں, یا اگر آپ کا اردو سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ فیض احمد فیض, اقبال, غالب کو سائٹ کریں. کیا ہے؟ دیٹس کنیکٹڈ ٹو لینگویج. So all thought really is always going to be connected to language. کوئی thought نہیں ہو سکتی without language. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آپ میتھمیٹکس ٹائپ بندے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ you can have thought without language, but you can't. You can't even have mathematics without language because you need language to describe quantities. Anyway. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ چیز تھی, آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پرانے زمانے کی کوئی ویڈیو گیم ہے, پتہ نہیں ڈنڈا آیا کہ پیچھے کرنا ہے کیا کرنا ہے. یہ ہے جناب علی پرانے زمانے کی پرنٹنگ پریس. اس پہ یہاں پہ کاغذ رکھا جاتا تھا, اس کو رول آگے کیا جاتا تھا اور پھر اوپر سے اس کو یوں گھما کے پریس کیا جاتا تھا. جب وہ پریس ہوتی تھی تو اس کے اوپر انک کے ذریعے جو ہے چیز لکھی جاتی تھی, اسی لیے اس کو پرنٹنگ پریس کہا جاتا تھا. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گئی اور خاص طور پہ موویبل ٹائپ ڈیولپ ہو گیا. موویبل ٹائپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بلاک لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو حروف ہیں وہ نکال کے آپ نئے حروف ڈال کے پرنٹنگ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. بلاک پرنٹنگ تو پہلے بھی تھی مگر وہ موویبل ٹائپ پرنٹنگ نہیں. تو موویبل ٹائپ پرنٹنگ جب شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ اخبار ڈیولپ ہونے شروع ہوئے, کتابیں عام ہونی شروع ہوئی. جب وہ کتابیں اور اخبار ڈیولپ ہونے شروع ہوئے تو وہ کسی لینگویج میں تھے. اب لوگ اس لینگویج کے اخبار کو پڑھ کے اس اخبار کے ارد گرد اور پرنٹڈ مٹیریل کے ارد گرد ایک کمیونٹی ان کی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. کمیونٹی آف پیپل ہو ور ریڈنگ دا سیم کائنڈ آف ناولز. دے ور ریڈنگ شیکسپیئر اینڈ دے ور ریڈنگ چوسر اینڈ دے ور ریڈنگ whatever else they were reading etc. So printing played a very important role. اچھا, اب معاملہ یہ تھا کہ میڈیول پیریڈ میں جرمنی, یا آپ کہہ لیں کہ جرمن اسپیکنگ لوگ کئی سارے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھے, بٹے ہوئے تھے. جرمنی واز انڈر دا ملٹی ایتھنک ہولی رومن ایمپائر, جس کے بارے میں وولٹیئر نے ایک زمانے میں کہا تھا نہ یہ ہولی تھا, نہ یہ رومن تھا, نہ یہ ایمپائر تھا, پتہ نہیں کیا نام دیا وہ اس کو. ٹھیک ہے, ہولی رومن ایمپائر واز سپوز ٹو بی دا کنٹینیوٹی آف دا رومن ایمپائر, مگر آف کورس اٹلی تو اس میں شامل تھا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں لگے ہوئے تھے. خیر, جب ایمپائر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور جیسے جیسے ایمپائر ٹوٹتا گیا تو جو جرمن اسپیکنگ لوگ تھے ان میں یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. سو موومنٹ بگین ان دا 19th century کہ جرمن اسپیکنگ کنٹریز شوڈ کم ٹوگیدر, اور رادر جرمن اسپیکنگ اسٹیٹ شوڈ کم ٹوگیدر. ہولی رومن ایمپائر کا جو سب سے طاقتور اسٹیٹ تھا اس کا نام تھا پرشیا, ناٹ ٹو بی کنفیوز ود رشیا, دس ہیز اے پی ان اٹ, دس از پرشیا. اور پرشیا نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے اسٹیٹس کو کانکر کیا, فرانس سے بھی لڑائی لڑی اور فرانس کو بھی ڈیفیٹ کیا. اور فرینکو پرشین وار کے بعد 1871 کے اندر بسمارک, آٹو وان بسمارک مینیج ٹو یونائٹ مینی جرمن ٹیریٹریز. ابھی بھی کچھ پڑی تھیں آسٹرو ہنگری کے اندر جو کہ جرمنی کا حصہ ابھی نہیں بنی, مگر بہت ساری ٹیریٹریز یونائٹ ہوئیں. اینڈ سو جرمنی کیم اباؤٹ ان 1871. اس وقت اس کا نام تھا دا جرمن ایمپائر. ٹھیک ہے, اور ہٹلر صاحب جب اس کے کچھ 60 سال بعد ابھرے تو وہ اوبیسلی سیکنڈ ایمپائر اور پھر تھرڈ ایمپائر بنانا چاہتے تھے جس کا نام تھا دا تھرڈ رائک. ٹھیک ہے, سو اینی وے اس چیز کو پلیڈ کرنے والے لوگوں میں ایک یہ بندہ تھا جس کا نام ہے یوہان گاٹفریڈ وان ہرڈر. اب آئی ڈونٹ نو اگر ون کہتے ہیں یا فن کہتے ہیں, کیونکہ دونوں ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر ان یورپ, کچھ لوگ ون کہتے ہیں کچھ لوگ فن کہتے ہیں, بٹ اینی وے اٹس نو فن ٹو فگر آؤٹ ویدر اٹس ون نو فن, بٹ اینی وے. سو he was one of the people جس نے کہا کہ جرمن اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. he in a certain sense made the case کہ جو لوگ ایک زبان بولتے ہیں ان کا یہ ایک ثقافت ہے, ان کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک کامن لیگسی ہے, ان کی ایک کامن سٹوری ہے, کامن ہسٹری ہے, لہٰذا ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان دس سینس نیشنلزم واز چیلنجنگ دا یونیورسلزم
of liberalism by saying کہ ہاں آپ کے لیے یہ قانون ٹھیک ہے مگر میری ثقافت اور ہے, لہٰذا میرے لیے قانون تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے, ایک ہی قانون سب کے لیے نہیں ہو سکتا. ویسے ہرڈر واز اے گریٹ سپورٹر آف دا فرینچ ریولوشن. سو یہاں سے آئیڈیا آیا نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کا آئیڈیا. یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, بیٹنگ دا ڈرم آف نیشنلزم ایکسیٹرا. دا کانسیپٹ آف نیشن واز ناؤ کہ یہ ایک ہسٹوریکلی کانسٹیٹیوٹیڈ کمیونٹی ہے, ایک کمیونٹی ہے, یہ تو ہم بات سمجھ رہے ہیں, جس کی ایک تاریخ ہے. آبویسلی تاریخ ہوگی تو کمیونٹی بنے گی. بیسڈ آن واٹ؟ کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری, آپس میں ملیں گے تو کوئی کامن لینگویج, ٹیریٹری وغیرہ, کلچر اینڈ اکانومی, دس بگین ٹو ڈیولپ. ٹھیک ہے. سو بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ لوگ جو ایک زبان بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک زبان بولتے ہیں, ان کے گانے وہی, ان کے گیت وہی, ان کی شاعری وہی وغیرہ وغیرہ, ان کی ریفرنسز وہی, ان کا سینس آف ہیومر ملتا جلتا ہے ایکسیٹرا. رائٹ. میں آپ کو ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں, which always amazes me, although it doesn't amaze enough people I think. وہ یہ ہے کہ جب میں لاہور سے اٹھ کے پشاور چلا جاتا ہوں تو مجھے پشتو کی سمجھ نہیں آتی. I can't understand the language on the street. اگر میں یہاں سے اٹھ کے کیا کہنا چاہیے بلوچستان کے کسی مری ایریا میں چلا جاؤں یا بگٹی ایریا میں چلا جاؤں, مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح اگر میں انٹیریئر سندھ میں چلا جاؤں تو مجھے ادھر مجھے کوئی 20-30-40% سمجھ آ جاتی, 100% وہاں بھی سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وائی؟ بیکاز یہ میری زبانیں نہیں ہیں. سو یو کین جسٹ امیجن کہ اٹس ایزیئر فار می, اٹس ناٹ کہ مجھے وہ لوگ زیادہ پسند ہیں ایک قسم کے, مگر اٹس ایزیئر فار می ٹو کمیونیکیٹ وتھ سمبڈی جس سے میں ایک زبان شیئر کرتا ہوں. آبویسلی اٹس ہارڈر ٹو کمیونیکیٹ وتھ سمبڈی جس سے میں زبان شیئر نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کوئی کنفیوزنگ بات نہیں, یہ ایک بیریئر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس گلوبلائزیشن کے دور کے اندر ہمیں شاید محسوس ہوتا ہے کہ ایسا بیریئر کوئی نہیں ہے, مگر یہ ایک بڑا اسٹرانگ بیریئر ہے. ہم تو انگریزی بولتے ہیں تو لہٰذا ہم انگلش اسپیکنگ ورلڈ سے ہمارا ایکسیس بن جاتا ہے, مگر ریئلٹی یہ ہے کہ یس انگلش از اے ہیوجلی سکسیزفل لینگویج بیکاز آف دا برٹش امپائر, بٹ ریئلٹی آف کورس یہ ہے دا میجورٹی آف دا پیپل ان دا ورلڈ ڈونٹ اسپیک انگلش, تو ان کے ساتھ ایک بیریئر تو رہے گا آپ کا. تو لینگویج از اے بیریئر ان کمیونیکیشن. سو اس وجہ سے نیشنز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اگر وہ ایک کامن لینگویج, وہ بیسکلی کامن لینگویج کے ارد گرد ہی ہوتی ہے. اب بنگالی نیشنلزم, سندھی نیشنلزم, پشتون نیشنلزم, بلوچ نیشنلزم جو ہے وہ ان کی لینگویج کے ارد گرد چلے گا کہ بھائی, اور ایون پنجابی نیشنلزم اگر ڈیولپ ہو تو وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, واٹ از دا مارکر آف دیٹ نیشنلزم, اٹ وڈ بی لینگویج. اور شاید یہی وجہ تھی کہ محمد علی جناح وانٹڈ اردو ٹو بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان, بیکاز اٹس ناٹ کہ جناح واز ناٹ اویئر کہ جی بنگالی جو ہیں وہ اردو نہیں بولتے, بٹ دی آئیڈیا ان ہز مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم پرہیپس واز کہ اگر پاکستان کے تمام لوگ ایک زبان بولیں گے تو پھر ان دا فیوچر یہ جا کے ایک قوم بن جائے گی. مگر یہ بہت مشکل پروسیس ہے, کیونکہ زبان کی ایولیوشن جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ایئرس پر نہیں بنیاد رکھتی, وہ تھاؤزنڈز آف ایئرس کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے. نئی لینگویجز جو ہیں وہ ان کی ہزار سال کی تاریخ ہوتی ہے, پھر جا کے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ سارے پنجابی جو ہیں پنجابی بولنا چھوڑ دیں اور اردو بولیں, بہت مشکل ہے, اٹس امپاسبل. سندھی جو ہے سندھی چھوڑ دیں اور انگریزی بولنا شروع کر دیں, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ ہوتا بھی ہے, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے, مگر جہاں پہ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ہنڈریڈز اف ناٹ تھاؤزنڈ, اٹ ٹیکس سینچوریز فار دیٹ ٹو ہیپن. اور وہ بہت مشکل پروسیس بھی ہے, اور جس کو اپنی زبان چینج کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ بڑا مارجنلائزنگ پروسیس بھی ہے, کیونکہ اس کی جو ساری ہسٹری اور کلچر اور ہیریٹیج ہے وہ تو اس کی زبان میں ہے. اب وہ اپنی زبان چھوڑ کے کوئی اور زبان اڈاپٹ کرے گا تو وہ سارا کلچر اور ہیریٹیج بھی وہ ان اے سینس چھوڑے گا. The central idea is that the people of one nation can only thrive under their own laws, right? So in a sense nationalism universalism کے خلاف ہے, contradict کرتا ہے اس کو کہ کوئی یونیورسل لاز نہیں ہو سکتے, چند ہو سکتے ہیں, مگر نیشنلزم یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا اپنا اسپیسیفک کلچر ہے, اپنی اسپیسیفسٹی ہے, اور ہم نے اس کے حساب سے قوانین بنانے ہیں. سو اس وجہ سے نیشنلزم اور لبرلزم کی ایک بڑی ان ایزی قسم کی ریلیشن شپ ہے. کیا لبرلزم کہتا ہے انڈیویجول لبرٹی ہونی چاہیے, نیشنلزم کہتا ہے کس کی لبرٹی ہونی چاہیے, نیشن کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب لبرل یہ کہتا ہے کہ دی انڈیویجول کی ناٹ بی فری اف دا نیشن از ان فری. آبویسلی بھائی یہ ظاہری بات ہے کہ اگر پورے کے پورے انڈیا کو برٹش کالونیلزم نے پکڑا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں میں بڑا فری پھر رہا ہوں. آپ فری نہیں ہیں بھائی, یو کی ناٹ ڈیٹرمن یور اون گورنمنٹ, رائٹ, یو کی ناٹ ڈیٹرمن یور اون لاز, تو آپ فری کیسے ہیں.
مگر but the nation can be free without the individual being free for a liberal. For example, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب ایک علیحدہ ملک بن گیا ہے مگر پاکستانی آزاد نہیں ہے. پاکستان آزاد ہے مگر پاکستانی آزاد نہیں. وہ بھی ویسے علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کتنا کو آزاد ہے. یہ IMF والوں سے جا کے پوچھنا پڑے گا ہمیں کہ واقعی ہم آزاد ہیں کہ نہیں. وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. مگر بہرحال so you see that there's a constant tension between liberalism and nationalism for this very reason. John Stuart Mill نے اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی. کہتا ہے نیشن از اے کمیونٹی united amongst themselves by common sympathies which make them cooperate with each other more willingly than with those of other nations. کیا ہیں وہ common sympathies? They can be based on race, they can be based on descent, language, religion, shared memory, political antecedents and so on. All of these things can be responsible for those shared sympathies. But he says without a shared language, a united public opinion cannot exist. یہ vital چیز ہے. اس کے بغیر نہیں آپ یہ باقی چیزیں بنا سکتے ہیں common sympathies وغیرہ. کیوں؟ If say two major languages coexist, then public life is vertically divided, with each group reading different newspapers, books and pamphlets, and each looking to its own political class, which speaks to them in their own language. So for this reason, language becomes so central to the organizing of the political community or the cultural community as well. ٹھیک ہے. اچھا اب تیسرا پوائنٹ آف ویو سوشلسٹ یا مارکسسٹ کا ہے, وہ ہے انٹرنیشنلزم کا. وہ یہ کہتے ہیں کیپٹلزم لیڈس ٹو گلوبلائزیشن. اگرچہ یہ لفظ نہیں انہوں نے یوز کیا, اٹس اے نیو لفظ مگر مینز دا سیم تھنگ. کیپٹلزم کریٹس اے ورلڈ آفٹر اٹس اون امیج. یورپ جیسے جیسے پوری دنیا میں جائے گا اپنی جیسے ہی دنیا دوسرے ملکوں کے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا. At the same time, capitalism clumps people into nations, brings them into, makes them into nation. Clumps gives you the idea کہ it's very chaotic this process. ایسے clump کر رہا ہے لوگوں کو. کس طرح کیوں clump کر رہا ہے؟ کیونکہ markets پیدا کر رہا ہے, markets کے بھی لوگ clump ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. A national struggle between classes now emerges. ٹھیک ہے. جب وہ clump ہو جاتے ہیں under capitalism, کچھ capitalist بن جاتے ہیں اور کچھ worker بن جاتے ہیں, ان کے درمیان پھر struggle بھی شروع ہو جاتی ہے. The proletariat is reduced to the same miserable conditions, drawing every trace of national character. جب کیپٹلزم ڈیولپ ہوتا ہے تو غریب کا استحصال کرتا ہے, غریب تقریباً ویسا ہی ہر طرف بن جاتا ہے, اس کا سارا کردار ہی وہ مشین کا حصہ بن جاتا ہے. ڈریسڈ ان گرے ایکسیٹرا, جسٹ ورکنگ آل ڈے, روٹی پوری کرو, کوئی کلچر, کوئی موسیقی, کوئی اور چیز کا موقع ہی نہیں ملتا. دے جسٹ ریڈیوس ٹو دا بیئر منیمم, اینڈ دس ہیپنس اکراس مینی پارٹس آف دا ورلڈ ویئر کیپٹلزم کمس ٹو ڈومینیٹ. ٹھیک ہے. سو مارکس کہتا ہے ورکر, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دا ورکنگ مین ہیو نو کنٹری, یو کی ناٹ ٹیک فرام دیم واٹ دے ہیو ناٹ گاٹ. ان کا نیشنلزم ہی ختم ہو جاتا ہے, کیپٹلزم ہی ختم کرتا ہے. سنس دا پرولیٹیریٹ مسٹ فرسٹ آف آل acquire political supremacy, must rise to the leading class of the nation, must constitute itself the nation, it is so far itself national, though not in the bourgeois sense of the word. یعنی کہ سب سے پہلے لڑائی ایک پرولیٹیریٹ طبقے کی اپنے ہی نیشنل کیپٹلسٹ کے خلاف ہوگی. ٹھیک ہے. پنجابی پرولیٹیریٹ کی پنجابی کیپٹلسٹ کے خلاف لڑائی ہوگی, اینڈ سو آن سو فورتھ. National differences and antagonisms between people are daily more and more vanishing owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto. So کیپٹلزم جو ہے اب مجبور کر رہا ہے واسٹ ٹریکس آف لوگوں کو کہ ایک تو ان کی کنڈیشنز آف لائف ایک جیسی کر دی, ان سے نیشنلزم کھو لیا, اسے کلچر کھو لیا, ان کو ایک جیسا بنا دیا مشین کا روبوٹ بنا کے. اور وہ لڑائی, اس لڑائی میں اب کیا ہوگا کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ ایک یہ ریکگنائز کرے گی کہ میرے مفادات کس کے ساتھ جڑے ہوئے, اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو کسی اور قوم کے مزدور ہیں. سو اس طرح سے مزدوروں کا ایک بین الاقوامی اتحاد آہستہ آہستہ پیدا ہوتا چلا جائے گا according to Marx. So that's why he says workers of the world unite, you have nothing to lose but your chain. کہ دنیا بھر کے محنت کش جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. So but کیسے؟ ایسے کہ ورکرز کی یونٹی کے لیے ضروری ہے کہ they accept the right of nations through self-determination. To bring about this working class unity, کیا کرنا ہوگا کہ نیشنل اپریشن کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی, نیشنل پریجوڈس کے خلاف, نیشنل ایکسپلائٹیشن, ان سب چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. Equality and democracy of people of all nations, guaranteed by the right
آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اسی سے جو ہے ورکنگ کلاس یونٹی اکٹھی ہو سکتی ہے. مثال طور پہ پنجابیز جو ہیں وہ بلوچ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں, میں اس پہ آواز نہ اٹھاؤں, پھر میں کہوں ورکنگ کلاس یونٹی ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہوگا, رائٹ. وہ مانیں گے نہیں, وہ کہیں گے آپ تو بینیفٹ کرتے ہیں اس ایکسپلائٹیشن سے, آپ ایکسپلائٹیشن کے خلاف کبھی آواز ہی نہیں اٹھاتے. وائی شوڈ آئی ٹرسٹ اے پنجابی, رائٹ. سو دیٹ ٹرسٹ ول اونلی بلڈ when of course workers fight against any kind of racism or national oppression against other workers. So Marx, that's why he supported the independence of Ireland, Poland, and most importantly جو بھی انڈیا کے اندر, چین کے اندر ریولٹس ہو رہے تھے برٹن کے خلاف, مارکس ان کو بڑا سپورٹ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا بڑا کیونکہ مارکس کی زندگی میں ہی دا گریٹ میوٹنی ہوئی نا, جس کو دا گریٹ وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے. تو مارکس نے اس پہ لکھا, اس نے کہا دیکھو برٹش اپنے آپ کو بڑا سویلائزیشن کہتے ہیں, ہم بڑے سویلائز لوگ ہیں, کہتا ہے سویلائزیشن مونگرز ہیں, سویلائزیشن مونگرز, اور جو انہوں نے کیا ہے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ, اٹ از ورس دین اینی باربرزم دیٹ یو کین تھنک آف, رائٹ. تو اینڈ سو آن. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف لڑنا ہوگا, کلونیلزم کے خلاف. اب کوئی مثال کے طور پہ اسرائیل کے اندر ورکر ہو, وہ یہ کہ فلسطینی میرے ساتھ جڑے, مگر فلسطینیوں کی جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس پہ آواز ہی نہ اٹھائے, تو فلسطینی تو نہیں جڑے گا نا اس کے ساتھ, obvious بات ہے نا. اوکے, سو وائی یورپینز آر سسپیشن آف نیشنلزم, یہ بڑا دلچسپ قسم کا ٹاپک ہے. اگر آپ پاکستانیوں سے بات کریں نا اور کسی کو کہیں یار تو بڑا نیشنلسٹ ہے, کہیں تھینک یو یار, بڑا کمپلیمنٹ دیا مجھے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی عام گورے یورپین سے کہنا یہ بڑا نیشنلسٹ ہے, تو وہ کہے گا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, اپولوجیٹک ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ نیشنلزم جو ہے وہ ایک بہت بڑا یورپین کلونیل پروجیکٹ کا حصہ اور وائٹ ریسزم کا حصہ رہا ہے, ٹھیک ہے. انگلش نیشنلزم جو ہے اسی کی بنیاد پہ وہ پورا انگلش امپائر اور فرینچ امپائر وغیرہ بنے. پھر دوسری وجہ یہ کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دونوں جو ہے وہ کمپیٹنگ نیشنلزمس کی وجہ سے ہوئیں, اور اس میں ملینز آف لوگ مارے گئے, ٹھیک ہے نا. تو جرمن نیشنلزم ابھر رہا ہے جی, آسٹرو ہنگری, سربین نیشنلزم, ادھر برٹش نیشنلزم, ادھر فرینچ نیشنلزم ہر جگہ پورا ترال کر کے لڑائی کی, اور اتنا بندہ قتل کیا کہ انسانی تاریخ میں کسی صدی میں اتنا بندہ قتل نہیں ہوا جتنی 20ویں صدی میں لوگ قتل ہوئے نیشنلزم کی وجہ سے. سو نیشنلزم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاورفل بھی بہت ہے, مگر یہ بڑی ٹاکسک قسم کی ایڈیالوجی, اس سے ملینز آف لوگ مر سکتے ہیں. نازیزم اینڈ فیشزم آلسو ور بیسکلی نیشنلسٹ موومنٹس, تو اس وجہ سے بھی نیشنلزم کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور وائٹ نیشنلسٹ اور ریسزم کا بھی بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے, تو اس وجہ سے بھی نیشنلزم کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مگر اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو جو اوپریسڈ نیشنز کا نیشنلزم ہے اس میں آپ کو اپوزٹ نقطہ نظر ملتا ہے. مثال کے طور پہ جو افریقن امریکنز ہیں, جس طرح یہ اینجلا ڈیوس کی تصویر ہے, ان کا جو کلچرل نیشنلزم ہوگا, obviously blacks are about 10% of the American population and they spread all over. ایک وقت تھا کہ افریقن امریکنز یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اپنے علیحدہ ملک بنانے دو امریکہ کے اندر, امریکہ کا ایک حصہ جو ہے جہاں بلیکس بہت زیادہ تھے وہاں پہ ہم اپنا علیحدہ ملک بنا لیتے ہیں, مگر ایسا ہوا نہیں. اب بلیکس پھیلے میں پورے امریکہ کے اندر, only 10% of the population. اب مسئلہ obviously پھر یہ بن جاتا ہے کہ علیحدہ تو ملک نہیں بنا سکتے, ہر جگہ ہی رہتے ہیں, تو ان کا نیشنلزم پھر کلچرل نیشنلزم بن جاتا ہے, جس کو بلیک کانشیسنس یا بلیک نیشنلزم آپ کہیں گے, ٹو بی بلیک از بیوٹیفل ایکسیٹرا. سو ان کے لیے نیشنلزم کو بری چیز نہیں ہے. ان کو اگر آپ کہیں یار آپ تو بڑے بلیک نیشنلسٹ ہیں, کہتے تھینک یو یار, وہ اس کو برا نہیں منائے گا, رائٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ نیشنلزم جو ہے وہ بیسکلی وائٹ سپریمیسی اور وائٹ ریسزم کے خلاف اس کا اظہار ہے. So often nationalists will ask for federalism, greater power for provinces, states within the country. تو یہ ایک اور نیشنلزم ہے کہ مثال طور پہ پاکستان جب بنا تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جو پیریٹی فارمولا تھا مسلم لیگ کے اندر کہ بھئی دونوں ایسٹ ویسٹ پاکستان ایک ایک ووٹ کر کے تو فیصلہ, ایسٹ ویسٹ پاکستان کی مسلم لیگ ایک ایک ووٹ کر کے فیصلہ کریں, وہی فارمولا انہوں نے ملک پہ لگا دیا. اور وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے صوبے انہوں نے توڑ دیے, اور ویسٹ پاکستان 1 یونٹ بن گیا اور ایسٹ پاکستان ایک اور 1 یونٹ بن گیا, اس طرح 2 یونٹ بن گئے, اور یہ پیریٹی فارمولا انہوں نے اڈاپٹ کیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ قدم انہوں نے اٹھایا 50s میں, تو اس کے خلاف ویسٹ پاکستان کے اندر جو پشتون تھے, جو پنجابی بھی تھے, جو سندھی تھے اور جو بلوچ تھے, انہوں نے کہا بھئی ہمارا صوبہ ہی توڑ دیا, یہ کیا آپ نے, ہماری نیشنل اٹانومی ختم ہو گئی, ہماری کلچرل انڈیپینڈنس ساری ختم ہو گئی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ بناؤ پاکستان کی. فیڈرل گورنمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ کچھ پاورز ہوں گی جو مرکزی حکومت کی ہوں گی, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں گی, اور وائڈ رینجنگ پاورز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہوں گی. مثال طور پہ الٹیمیٹ فیڈرل گورنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ چلو ڈیفینس جو ہے اور کرنسی جو ہے اور
ایک آدھی اور چیز جو ہے فورن پالیسی یہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے, یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ لے لے, اور باقی ساری چیزیں جو صوبوں پہ چھوڑ دیں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم از دی امپلیمنٹیشن آف دا فیڈرل پرنسپل, بیکاز 18ویں ترمیم میں نہ صرف بہت سارے اور دلچسپ چیزیں ہیں, NFC ایوارڈ اینڈ سو آن, مگر یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن اب ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, وچ مینس کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صوبے نے طے کرنی. اس کا مطلب ہے کہ سلیبس سندھ میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور پنجاب میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اوبویسلی عمران خان کو یہ بات پسند نہیں آئی, اسی لیے اس نے سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کرایا, ان اے سرٹن سینس سنگل نیشنل کریکولم, اور 18ویں ترمیم ایک دوسرے کے خلاف کانٹرڈکٹ کرتا ہے. یو سی, so single national curriculum was resisted in other provinces, not so much in Punjab, well also in Punjab actually, precisely on this ground. So anyway, so for various reasons therefore you can have a positive or a negative form of nationalism depending کہ کون کر رہا ہے nationalism, کس کے خلاف کر رہا ہے, کیا circumstances ہیں, کیا حالات و واقعات ہیں, کیا is this resistance to oppression, like for example Palestinian nationalism. اب Palestinian nationalism کو آپ اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے جس کیٹیگری میں آپ Zionist nationalism کو ڈالیں گے. That would be very strange and absurd even. You can't put it in the same category because that is a nationalism of an oppressed community and that is the nationalism of an oppressing community. تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. So nationalism کی طرف رویہ بھی اسی وجہ سے فرق ہوتا ہے, depending on what that nationalism is fighting for, fighting against, what it represents. اور by the way دلچسپ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ at various times in society and history نیشنلزم کا سلوگن جو ہے ڈفرینٹ کلاسز ٹیک اپ کر لیتی ہیں. مثال کے طور پہ کبھی کبھار نیشنلزم کا سلوگن فیوڈل لارڈز ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیشنلسٹ ہیں, ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. کبھی نئے کیپٹلسٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں, کبھی پیٹی بورژوا اسمال کیپٹلسٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں, کبھی پیزنٹ کلاسز میں وہ پاپولر ہو جاتا ہے اینڈ سو آن. سو ڈپینڈنگ کہ نیشنلزم کو کون سی کلاس لیڈ کر رہی ہے آلسو میکس اے ہیوج ڈفرنس آن دا کائنڈ آف نیشنلسٹ موومنٹ. اس کی ایک ایگزامپل آپ کو یہ دوں گا کہ سندھ کے اندر 2 قسم کے نیشنلزم آپ کو ملیں گے. ایک آپ کو ملے گا سندھ کے وڈیرے کا نیشنلزم جس میں ممتاز بھٹو ٹائپ لوگ بھی شامل ہیں, رائٹ. اب وہ کبھی بھی لینڈ ریفارم کے فیور میں نہیں ہوں گے. اور ایک آپ کو ملے گا عوامی تحریک, رسول بخش پلیجو کی پارٹی ہے جو سندھی نیشنلسٹ ہے, عوامی تحریک اس کا نام ہے, اس کا نیشنلزم ملے گا. اب عوامی تحریک جو ہے وہ کہے گی ہم سندھی نیشنلسٹ بھی ہیں اور ہم لینڈ ریفارم بھی چاہتے ہیں. اب لینڈ ریفارم کس کے خلاف ہے, ممتاز بھٹو کے خلاف ہی جائے گا, رائٹ. So depending on which class is taking that forward, the question, how they approach the question of nationalism also changes. Okay, last. So جو colonial پورا infrastructure World War II سے پہلے پوری دنیا میں تقریباً رائج تھا, اس کے خلاف بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں نا. اور یہ جو جنگیں ہوئیں, جنگیں بھی ہوئیں اور اسٹرگلز بھی ہوئیں. یہ جو جنگیں اور سٹرگلز ہوئیں ان کو ہم کہتے ہیں نیشنل لبریشن سٹرگلز یا اینٹی کلونیل سٹرگلز. اس میں کچھ تو نان وائلنٹ رہیں اوور آل, ویسے وائلنس ان میں بہت ہوا, جس طرح انڈیا پاکستان کی سٹرگل میں بہت وائلنس ہوا. برٹش کے خلاف بھی ہوا, ہم نے ایک دوسرے کو بھی مارا, برٹش نے بھی ہمیں بڑا مارا, مگر لیڈرشپ کی کم سے کم کوشش یہی تھی کہ یہ میکسیمم لیول تک نان وائلنٹ رہے. لیڈرشپ نہیں یہ کہہ رہی تھی مارو توڑ دو پن دو, ٹھیک ہے. مگر فرینچ کالونیز کے اندر بڑی لڑائی ہوئی, الجیریا کے اندر بڑی لمبی سول وار چلی, فرینچ ریفیوز ٹو لیو. انڈو چائنا کے اندر جس کی یہ تصویر ہے ہوچی مین کی تصویر, وچ از انڈو چائنا ویتنام بیسکلی, وہاں بڑی لمبی. فرینچ تو بڑے ڈھیٹ تھے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی ہم کیوں چھوڑیں, ہم تو رہیں گے, ہم تو یہاں پہ سیٹل کریں گے ایکسیٹرا. سو وہاں پہ بڑی اسٹرانگ لڑائیاں بھی ہوئیں. کئی جگہ جہاں برٹش ریفیوز ٹو لیو وہاں پہ بھی گوریلا وارز شروع ہوئی, جس طرح کینیا کے اندر ماؤ ماؤ اپرائزنگ تھی, رائٹ. جس طرح جو افریکانرز تھے ساؤتھ افریقہ کے, جو وہاں آ کے سیٹل ہو گئے بیسکلی جرمینک اسپیکنگ لوگ, وہ انہوں نے اپارتھائڈ بنا لیا, انہوں نے جو ہے کیپ ٹاؤن وغیرہ ان کی حکومت بن گئی, انہوں نے بانٹو لینڈس کے اندر افریکنس کو پھینک دیا کہ تم وہاں جا کے رہو وغیرہ. اس کے خلاف اینٹی اپارتھائڈ بڑی زبردست اسٹرگل ہوئی, رائٹ. وہ آرمڈ اسٹرگل تھی, اس میں لڑائی ہوئی باقاعدہ. اسی طرح پورچوگیز کالونیز کے اندر جو پورچوگیز افریقن کالونیز تھیں جس میں انگولا اور موزمبیق وغیرہ شامل تھے, وہاں لڑائی ہوئی بڑی سخت, کیونکہ پورچوگل واز رولڈ بائی فیشسٹ گورنمنٹ, سیلازار اینڈ سو آن. سو گنی بساؤ میں لڑائی ہوئی, بہت جگہ ہوئی, ٹھیک ہے. سو یو گیٹ دا پکچر کہ کہیں جہاں پہ کلونیل کنٹریز نے کہا چلو یہ لو ہم ہٹ جاتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی سخت لڑائی نہیں ہوئی. مگر جہاں پہ کلونیل کنٹریز نے کہا نہیں جائیں گے, تو وہاں پہ پھر آرمڈ اسٹرگلس ہوئیں ٹو گیٹ ریڈ آف کلونیلزم, ٹھیک ہے. سو ان آرمڈ اسٹرگلس میں بھی
نیشنلزم واز دا لیڈنگ تھنگ کہ ویتنامیز یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویتنامیز. تم کون؟ تم تو فرینچ ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو, چلو باہر. ٹھیک ہے. کوریئنس فار ایگزامپل وی سیئنگ وی آر کوریئنس, تم تو جاپانیز ہو, چلو باہر. جاپان واز آلسو اے کالونیل پاور بائی دا وے. Chinese were saying the Japanese are taking over North China, nikalo inko, etc. Of course, they took over many parts of East Asia. Isi tarah Germans had taken over southwestern African countries like Namibia and so on. Bada genocide kiya unhone wahan pe. Uske khilaf badi struggle hui, right? So there are lots and lots of these struggles jo ki 20th century mein hui. Magar point ye hai کہ یہ اسٹرگلس بھی نیشنلزم کے نام پہ ہوں. اب یہ جو نیشنلزم کے اسٹرگلس پہ نیشنلزم کے نام پہ اسٹرگلس ہیں, یہ بڑی کمپلیکس اسٹرگلس تھیں, دلچسپ بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری اسٹرگلس ہو رہی تھیں, مگر یہ جو ڈویژنز کلونیلزم نے انٹروڈیوس کی ہوئی تھی یہ کوئی نیچرل ڈویژنس تو نہیں تھیں. برٹن نے اگر آ کے ایک دورند لائن تک کانکر کر لیا ہے تو آدھے پشتون ادھر آدھے ادھر, ڈزنٹ میٹر ٹو دا برٹش, رائٹ. سو وہ جو ڈویژن افریقہ پورا اس طرح ہے, پورے کا پورا عربیہ اس طرح ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ایسی موومنٹس بھی شروع ہوئیں, نیشنلسٹ موومنٹس, جو یہ کہتی تھیں کہ دس پیپل ہو اسپیک دا سیم لینگویج شوڈ گیٹ ٹوگیدر. اب اس میں اگزامپل ہے پین عرب نیشنلزم کی, کہ جو عرب اسپیکنگ کنٹریز ہیں وہ ساری اکٹھی ہوں. ایجپٹ آلسو آف کورس از این عرب اسپیکنگ کنٹری, اور ایجپٹ واز ان دا فور فرنٹ آف دا اسٹرگل کہ عرب اسپیکنگ ورلڈ نیڈس ٹو کم ٹوگیدر. یہ جارڈن کی کیا, اور جارڈن علیحدہ ہے, اور سیریا علیحدہ ہے, اور عراق علیحدہ ہے, we're all اور سعودی عربیہ علیحدہ ہے, we're all Arabs. ہمیں تو سب کو مل کر ایک ملک بنانا چاہیے, مگر ایسا ہوا نہیں, رائٹ. کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے, اس میں بھی بڑا یورپینس کا ایک بڑا رول ہے, رائٹ. اسی طرح پین افریقن موومنٹ ایک بہت بڑی موومنٹ چلی, جس میں آرگنائزیشن آف افریقن یونین قائم ہوا, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ وی آر افریقن although we are not one nation as such, مگر given our shared legacy of slavery and colonialism, Africa should unite as one country. So that was the Pan-African movement, right? So these kinds of Che Guevara جو ہے وہ بھی یہ چاہتا تھا, بیسکلی سوشلسٹ بھی تھا, کمیونسٹ بھی تھا, مگر ایٹ another level وہ یہ چاہتا تھا کہ پورا لیٹن امریکہ میں اکٹھا کروں, اور پورے لیٹن امریکہ میں ایک امریکہ کے خلاف, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے خلاف ریولوشن ہو, اور پورا لیٹن امریکہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف لیٹن امریکہ بنے. So that was his ultimate goal, which is why of course he went later to Bolivia. So third world nationalism also, خاص طور پہ جہاں armed struggle وغیرہ ہوئی, gravitated towards Marxism and socialism. Why? Because Marxism and socialism was of course very openly explicitly saying کہ یہ imperialism ہے, یہ سامراج ہے, یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں, and so on, and also offered a different path to industrialization, which was of course the planned economy. So you're telling me globalization is going to help me get a new shirt? I love this kid. I mean, I just love his expression. I don't know. Every meme I see of his, I can't stop laughing. He's just so funny. Anyway, so اب جو پیریڈ آف ہسٹری کے اندر ہم ہیں فار دا لاسٹ 30 odd years, وہ ہے گلوبلائزیشن کا دور. ٹھیک ہے. گلوبلائزیشن آن دا ون ہینڈ از سیٹ ٹو, اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بڑی گروتھ ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی. یس, ایوری بڈی ول بی کنیکٹیڈ اینڈ سپر ہائی وے پہ آف انفارمیشن پہ آپ جا رہے ہوں گے, اور گروتھ بھی بڑی ہوگی اینڈ سو آن. مگر اٹس آلسو انکریزنگلی ڈسٹرائنگ دا پاور آف تھرڈ ورلڈ اسٹیٹس. پاکستان کو ہی دیکھ لیں, یہ جو 1990 سے لے کے اب تک پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنی سوورینٹی لوز کر رہی ہے. اٹس این ایگزامپل آف گلوبلائزیشن. گلوبل کارپوریشنز ٹوڈے آر مور پاورفل دین اسٹیٹس. ایپل کمپنی جس کا فون آپ خریدتے ہیں, کیوں خریدتے ہیں, بہرحال فون آپ خریدتے ہیں, از ریچر دین 189 کنٹریز. یعنی صرف 6 ملک ہیں جن کے پاس ایپل سے زیادہ پیسے ہیں. امریکہ ہے اس میں, جاپان ہے اس میں, اور UK ہے اس میں, اینڈ سو آن, رائٹ, فرانس ہے اس میں, اینڈ سو آن. باقی ساری کنٹری سے زیادہ ایک کمپنی کے پاس پیسے ہیں. اندازہ کریں آپ, ان کے پاس فار ایگزامپل اب 3 ٹریلین سے زیادہ پیسے ہیں, اور آپ کی GDP جو ہے ماشاء اللہ 350 بلین کے ارد گرد ہے. وہ ٹریلینس میں ہیں, آپ بلینس میں ہیں. اتنا بڑا فرق ہے. سو دا کمپنی کین بائی یو آؤٹ. بائی دا وے, لوگوں کو یہ اسٹیٹسٹک بڑا حیران و پریشان کرتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بیکاز 100 سال ہماری تاریخ کے ایسے بھی گزرے ہیں, 100 سال آپ کی تاریخ کے ایسے بھی گزرے ہیں جب اس خطے کے اندر حکومت بنیادی طور پہ کسی ملک کی نہیں تھی, مگر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی تھی. اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. سو ہم تو آرکی ٹائپ ہیں آف گلوبلائزیشن, ایک ایسا خطہ دنیا کا جس کو کہ ایک کمپنی نے چلایا اور اپنے حساب سے چلایا. ٹھیک ہے. اور بڑی خوبصورت کتاب ہے ولیم ڈیل رمپل کی, کالڈ دی اینارکی. یار وہ کتاب
میں کہتا ہوں کیا غضب کا ہسٹورین رائٹر ہے وہ کتاب آپ پڑھتے ہیں میرے تو ہاتھ یوں کانپ رہے تھے جب میں نے وہ کتاب پڑھی. جو انہوں نے مغل ایرسٹوکریسی کے ساتھ کیا, کس طرح سے انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی یہاں پہ, ہمیں بھی اندازہ نہیں, ہمیں کو پڑھاتا ہی نہیں, بس ایویں 2-3 لائنیں پاک اسٹڈیز میں آپ پڑھ لیتے ہیں, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کیم اینڈ دے ور ٹریڈرس اینڈ دے کچھ نہیں پتا ہمیں کہ وہ کیا ہسٹری ہے. اور یو نو پیپل ہو ڈونٹ نو دیئر ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. اف یو ڈونٹ نو یور ہسٹری تو آپ دوبارہ پھنسیں گے اس میں. اینی وے, so corporations are now more important than governments. They are bigger than governments. اور بائی دا وے ایسے بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور گلوبل گورننگ باڈیز آر آلسو بیکمنگ ویری امپورٹنٹ. یونائٹیڈ نیشنز ہے, نیٹو ہے, WTO ہے, IMF ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یورپین یونین ہے. یورپین یونین کا بھی یہ پروجیکٹ ہے کہ ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس آف یورپ بن جائیں, کہ بھائی کوئی ٹیرف بیریئرز یہ چیزیں نہ ہو. اور ٹیکنیکلی اب یورپین یونین جو ہے وہ یورپ کی کنٹریز کی اپنی پارلیمنٹ سے یورپین پارلیمنٹ اوپر ہے, ٹھیک ہے. دے ہیو ٹو ورک ود ان دیٹ فریم ورک. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ, جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے کہ انٹرنیٹ ہیز اوپنڈ اپ دا پاسبلٹی آف اے فیلنگ آف گلوبل سٹیزنشپ. مجھے بھی وہ فیلنگ آتی ہے کہ میں بھی گلوبل سٹیزن بن گیا ہوں. ویسے آبویسلی کتنا کو گلوبل ہوں میں, وہ اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں فرینچ تو بول نہیں سکتا, میں سواہیلی بول نہیں سکتا, میں ویتنامیز بول نہیں سکتا. تو میرا ایکچولی میری تھنکنگ یہ ہے کہ میں گلوبل سٹیزن بن گیا ہوں, بٹ ایکچولی میری انٹریکشن جو ہے وہ لارجلی پاکستانیوں کے ساتھ ہی رہی ہے, اور لارجلی یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ انگلش اسپیکنگ پبلک کے ساتھ ہوتی ہے. ٹویٹر کو بھی اگر آپ کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آلدو ہے ٹیکنیکلی ٹویٹر گلوبل, مگر جو آپ کی نیوز فیڈ پہ آئے گا وہ اس میں 99% پاکستانی ہوں گے, بیکاز آپ رسپونڈ انہیں چیزوں سے کریں گے جو آپ کو امپیکٹ کر رہی ہیں. اوکے, سو فائنل کنکلوژن, a nation is based on a shared history, obviously, language, territory, culture and economy. You can also have a shared religion, of course, but if you don't have a shared language, then you're not really, that's the minimum condition. Nations emerge when such communities are brought together by urbanization, markets and printing. So ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شیئرڈ ہسٹری ہے, لینگویج بھی ان کی کامن ہے, ٹیریٹری میں ایک ہی مور اور لیس ٹیریٹری میں رہتے ہیں, مگر وہ اکنامکلی انٹیگریٹ نہیں ہوئے. جب تک وہ اکنامکلی انٹیگریٹ نہیں ہوں گے ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہم ایک قوم ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ اپنی آئسولیٹڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں. سو وہ انٹیگریشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ اربنائزیشن سے, مارکیٹ سے, کمیونیکیشن سے, پرنٹنگ سے. 20ویں صدی کی جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری نیشنلزم کے نام میں ہوئی ہیں. ورلڈ وارز بھی ساری نیشنلزم کے نام میں, فیشزم وغیرہ یہ سب بھی نیشنلزم کے نام میں, اور نیشنل لبریشن سٹرگلز اور ان کو کرش کرنے کی جو کوشش تھی وہ بھی نیشنلزم کے نام میں. تو لہٰذا نیشنلزم جو ہے وہ اس کو ذرا اٹس ناٹ آل گڈ, اٹس ناٹ آل بیڈ ایدر, اٹس اے مکسڈ باسکٹ فار دیٹ ویری ریزن. مگر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یہ بیسکلی نیشنلزم کی وجہ سے. اکثر جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ سیکولرزم کی وجہ سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں یا لبرلزم کی وجہ سے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہوئی ہے. اٹس ناٹ کریکٹ. ایکچولی یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے جو پرنسپل ایڈیولوجیکل بیسس تھا وہ نیشنلزم تھا. یعنی آگے پھر از اے ملٹی نیشنل کنٹری انہیرنٹلی انسٹیبل؟ کیا ملٹی نیشنل کنٹریز بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ بائی دا وے زیادہ تر دنیا کے جو ملک ہیں وہ کثیر القومی ریاستیں ہیں یا ملٹی نیشنل اسٹیٹس ہیں. اور اب تو امریکہ تو خود کہتا ہے وی آر اے میلٹنگ پاٹ, ٹھیک ہے, واٹ دے آر میلٹنگ از اندر تھنگ, بٹ خیر. اور انگلینڈ بھی کہتا ہے وی آر اے ملٹی کلچرل سوسائٹی, ہمارے اندر انڈینس بھی رہتے ہیں. وہ جو ان کی اسٹریٹ ہے کیا نام ہے, ساؤتھ ہال, کبھی ساؤتھ ہال چلے جاؤ تو آپ کو لگتا ہے آپ انڈیا آ گئے ہیں, بٹنڈا چلے گئے ہیں آپ. اچھا, بائی دا وے ساؤتھ ہال از این امیزنگ پلیس, آپ کو نہیں پتا شاید اس کے بارے میں. ساؤتھ ہال از امیزنگ بیکاز آپ ایک اسٹریٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ انڈیا آ گئے, اسے آپ کارنر مڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش آ گئے, اسے ایک اور کارنر لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ پاکستان آ گئے. سارے وہاں دیسی رہتے ہیں اپنی اپنی گلیوں میں, اور وہاں پہ کوئی انگریزی نہیں بولتا, سارے جو ہیں دیسی زبانیں بولتے ہیں, کھانے سارے دیسی آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. مطلب آپ کو لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستان سما واپس آ گئے. کوائٹ ریمارکیبل. سو خیر, اب دنیا میں اکثر ملک جو ہیں وہ ملٹی نیشنل ہی ہیں. ایون فرینچ جو کہتے ہیں ہم نیشن اسٹیٹ ہیں, ان میں بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ الجیرین اور نارتھ افریقنس کی موجود ہے. سو ملٹی نیشنل کنٹری کے اندر کیسے رہنا ہے, اینڈ واٹ میکس اٹ مور اسٹیبل؟ کیا اکنامک سسٹم انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ کیپٹلزم کریں گے اور رچ اور پور میں ڈیوائڈ ہوگی اور
بلیکس اور وائٹس میں ڈیوائڈ ہوگی, اس سے انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. کیا سوشلزم بہتر ہے؟ کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک بڑی ملٹی نیشنل سوسائٹی میں رہنے کے لیے؟ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیوں؟ کیونکہ وی ڈو لیو ان اے ملٹی نیشنل سوسائٹی. انڈیا آلسو لیوز ان اے ملٹی نیشنل سوسائٹی. وہ اس کو پہچانے یا نہ پہچانے, وہ ایک ملٹی ایتھنک, ملٹی نیشنل, ملٹی ڈینومینیشنل, ملٹی ریلیجیس, کثیر القومی, کثیر الریاستی, کثیر المذہبی اور کثیر القومی ریاست ہے. رائٹ. سو اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ ہاں بہت ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, دیٹ از اے ویری بگ کویشچن دیٹ نیڈس concrete and detailed answers. ایک آنسر مثال طور پہ لوگ یہ دیتے ہیں صوبے توڑ دو, پنجاب کے کئی صوبے بنا دو, 40 صوبے بنا دو, شاید پھر اس طرح ٹھیک ہو جائے. I doubt that that solution will work, but that is one of the solutions that is presented. Maybe as a mixture of many other solutions that could be part of the solution, but it requires much deeper thinking کہ اس معاملے کو how do we all get along, how do we all live together when we do come from different cultures, speak different language, occupy different territories, etc., have a different history from each other, and yet also a shared history at the same time. How do we come together and agree to live with each other in such a way that everybody is happy, which is what I want, everybody to be happy, except for my students who have a midterm exam on Wednesday.